ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تھی، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ گزشتہ کئی آیات سے احکام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت محمدیہ کو جو احکام دیے گئے، کل کے درس میں ان احکام میں سے حکم تھا جب کسی آدمی کی موت قریب آ جائے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی مال کی وصیت کر جائے، کس کو کتنا ملنا ہے۔ وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اتنا مال بھلائی کے ساتھ دے دیا جائے، پھر اس وصیت کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اللہ نے فرمایا جو آدمی اس کو بدل دے، وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، جو اس وصیت کو بدل دے اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ لیکن اگر وصیت کے بدلنے میں کوئی مصلحت ہو، خاندان کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہوگا، یا مرنے والے نے ایسی وصیت کی ہے جس کو پورا کرنے سے مرنے والے پر گناہ ہوگا، پھر ایسی وصیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ فلا اثم علیہ، اس پر پھر گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ خیر کے ارادے سے اس وصیت کو بدل رہا ہے۔ آج کی آیت کے اندر بھی ایمان والوں سے ہی خطاب ہے، اور ایمان والوں کو ایمان کے 5 بنیادی اصولوں اور 5 بنیادی چیزوں میں سے بڑی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی بنیاد 5 پر، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان 5 فرائض میں سے تیسرے یا چوتھے فرض کا حکم مل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ رمضان المبارک کے روزے جو اس امت پر فرض کیے گئے، اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، مگر کما کتب علی الذین من قبلکم میں ایک مبہم سی بات بتا دی کہ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، مگر روزوں کی کیفیت اور حیت نہیں بتائی کہ وہ روزے جس طرح سے رمضان میں فرض ہے، کیا اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی فرض، جیسے تمہارے اوپر رمضان میں فرض، تم سے پہلے جو تھے ان پر بھی رمضان میں ہی فرض تھے، جیسے تمہارے اوپر فرض ہے
صبح صادق سے غروب آفتاب تک امساک رک جانا، کیا ان کو بھی ایسا ہی تھا یا کچھ رد و بدل تھا؟ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ہمارے اور پہلے لوگوں کے روزوں میں کچھ فرق تھا۔ ایک فرق یہ تھا کہ پہلی تمام امتوں کے لیے رمضان ہی متعین نہیں تھا کہ رمضان ہی میں روزے رکھنے ہیں۔ بعض امتیں وہ تھی جن کے ذمے تھے رمضان میں روزے، بعض تھی جن کا غیر رمضان، بعض وہ تھی جن کو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے تھے۔ مختلف روزے تھے مختلف ایام میں، اور کیفیت اور حیت بھی الگ تھی۔ ہمارے ذمے ہیں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ کو اپنی بیوی سے پورا کرنے سے رکنا، ان 3 باتوں سے رکنے کا نام روزہ۔ پہلی امتوں کو صبح صادق سے غروب آفتاب نہیں، بلکہ ایک رات سے ہی مغرب کے بعد جو کچھ کھا لیا، پھر آگے مغرب کے بعد کھانا ہے، رات میں اٹھ کر پھر کھا نہیں سکتا۔ جو ایک بار سو گیا تو سو گیا، سونے کے بعد اٹھنے کے بعد پھر نہیں کھا سکتا۔ اور شروع رمضان میں جب اس امت پر روزے فرض کیے گئے تو اس امت کا حال بھی یہی تھا۔ غروب آفتاب کے بعد جو کچھ کھا پی لیا کھا لیا، جب سو گئے پھر دوبارہ اٹھ کر دوبارہ کھا نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد میں تبدیلی آ گئی کہ اب تم صبح صادق سے پہلے سحری کے وقت میں کھا پی سکتے ہو، اور ادھر غروب آفتاب ہو جائے اس کے فوراً بعد تم افطار کر سکتے ہو، اور پوری رات تمہیں جن چیزوں پر پابندی تھی وہ پابندی ہٹا لی گئی۔ یہ پابندی اب صرف اور صرف دن کے لیے باقی رہے گی۔ روزہ نام ہے 3 چیزوں کے رکنے کا، اور روزے سے انسان اللہ نے خود ایک فائدہ بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو نفس اس کا ٹوٹ جاتا ہے، جب نفس ٹوٹتا ہے تو خواہشات نفسانیہ اس کی ٹوٹ جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے نفس ٹوٹتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جوان ایسا ہو جس کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزے کتنے رکھنے ہیں؟ اتنے روزے رکھنے ہیں جن سے انسان کی خواہشات نفسانیہ ٹوٹ جائے، اور خواہشات نفسانیہ 1 2 3 روزوں سے نہیں ٹوٹتی ہے، بلکہ خواہشات نفسانیہ پے در پے روزہ رکھنے سے ٹوٹتی ہے۔ جب لگاتار کئی روزے بندہ رکھتا ہے تو رمضان کے بعد انسان کو خود بخود محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ لیکن اس انسان کو جو روزہ رکھتا ہے، جو ہماری طرح پورا واضوان سے افطار کرتا ہے، پھر پورے واضوان کو سحری میں بھی کھا لیتا ہے، بلکہ رمضان میں بندے ایکسٹرا کھا لیتے ہیں اور لذیذ کھانے کھاتے ہیں۔ ایمان والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے لیے لذیذ کھانے نہیں ہونے چاہیے۔ عام روٹین میں جو کھانا کھاتا ہے وہی کھانا کھا لے۔ اگر عام روٹین میں بندہ واضوان کھاتا ہے تو واضوان ہی کھا لے۔ عام روٹین میں دال چاول کھاتا ہے تو دال چاول، جو عام روٹین میں کھاتا ہے وہی کھا لے۔ دوسرا یہ کہ کھانے کی رمضان المبارک میں زیادتی نہ کرے کہ سحری میں اتنا زیادہ کھا لے دن بھر بھوک ہی نہیں لگے، نہیں، میڈیم کھانا کھا لے۔ جیسا بندہ رات کو کھانا کھا لیتا ہے، تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھا لیتا ہے، ایسا ہی رمضان المبارک کے اندر بھی کرے، تاکہ کچھ بھوک کا احساس ہو۔ بھوک کا احساس ہوگا، پیاس کا احساس ہوگا تو روزہ مانا جائے گا۔ ورنہ احساس ختم کرنے کے لیے عیسائیوں نے کیا کام کیا؟ جب ان کے اوپر روزے فرض ہو گئے تو جب روزے ان کے گرمی میں آنے لگے تو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں، روزوں کو سردی میں لے جائیں گے اور سردیوں میں روزے رکھا کریں گے۔
اور سردیوں میں چونکہ ایک رات سے دوسری رات کھانا ہوتا تھا تو راتیں لمبی ہوتی تھی، دن چھوٹے ہوتے دن تو گزر جاتا تھا، لیکن رات بہت لمبی ہوتی تھی، لہذا بھوک لگنے لگی۔ اب انہوں نے کہا گرمی میں بھی وار نہیں، سردی میں بھی وار نہیں، اب کریں گے کیا؟ کہ اس کو موسم خزاں میں لے جاؤ، بہار میں لے جاؤ، تاکہ دن اور رات تھوڑے سے برابر ہو جائے، نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، تو خزاں کا موسم ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، خزاں میں روزے رکھیں گے۔ کتنے روزے رکھیں گے؟ کہنے لگے 30 تو ہمارے اوپر فرض تھے ہی، لیکن چونکہ ہم نے یہ رد و بدل کر لی ہے لہذا اس رد و بدل کا کفارہ 10 اور رکھ لیتے ہیں۔ 30 میں ہو گئے تو 10 ہی ہو گئے، کل ملا کے ان کے 40 روزے ہو گئے۔ پھر ان کے یہاں ایک بادشاہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، وہ اتنا بیمار ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں روزوں میں 1 ہفتے کا اضافہ کر دوں گا۔ وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے 1 ہفتے کا اور اضافہ کر لیا۔ پھر ایک بادشاہ اور آ گیا، اس کو بھی کوئی پریشانی ہو گئی، اس نے کہا یہ کیا 1 ہفتہ بیچ میں، ان کو سیدھا 50 پورا کرو۔ چنانچہ اس نے روزوں کو 50 کر دیا۔ انہوں نے شریعت کو خالہ جی کا گھر سمجھ رکھا تھا، جیسے اس زمانے کے اندر بھی جو پڑھے لکھے ان پڑھ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، دنیا کے ماحول کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیا کریں گے۔ دین میں دنیا کے ماحول کو نہیں دیکھا جاتا ہے، دین دین ہے، دنیا دنیا ہے، دنیا والوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے رہے، دین والوں کو جو کرنا ہے وہ کرتے رہے۔ مثال میں اس کی دوں گا، جب ہمارے یہاں لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اسلام میں لڑکی کی شادی پر دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دعوت ولیمہ کھلانی ہے لڑکے والی نے، لڑکی والی نے نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا، زبردست آڈینس کا اچھا، اب لڑکی کی باتیں بار بار شادی تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے جانا پڑے گا۔ اور یہ نالائق باپ بھی کہتا بھائی لڑکی کی شادی ہے، بلانا تو سب کو پڑے گا، جب شریعت نے رکھا ہی نہیں ہے لڑکی کی شادی پر بلانے کے لیے، جب لڑکی کی شادی پر دعوت رکھی نہیں تو کھاتا کیوں ہے؟ پھر کھانے کے لیے ہم سے مسئلے پوچھتے کھائیں یا نہیں کھائیں، ہم سے کیوں پوچھتے، ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کر کیوں کھانا کھانے جانے گے؟ اگر پھر میں ان کو پوچھتا ہوں اگر میں تم کو منع کر دوں تو رک جاؤ گے؟ جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ محلے داری ہے، رشتہ داری ہے، تو آپ بتائیں نا کیا کریں، ایک طرف سے رشتہ داری کا مسئلہ ہے تو ایک طرف سے دعوت کا مسئلہ، تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہیں زبردستی جہنم کو اپنے پیٹ میں لانا تو لاؤ، لیکن ایسی شادی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شادی میں جانے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے اگر کسی کے یہاں لڑکی کی شادی ہو گئی ہے تو انسانی فطرت کے تقاضے سے والدین کو ایک طرح کی تکلیف ہوتی ہے، جو بیٹی پالی پوسی پرورش کی ہے اب وہ ہم سے جدا ہو رہی ہے، ایک تکلیف تو ہوگی۔ اب ان کے یہاں جائے گا، 2 منٹ بارے گا، تسلی دے دے گا، ہر اس آدمی کے پاس جس کے دل پر کسی وجہ سے کوئی چوٹ لگی ہو تو تسلی دینا یہ ایمان والے کا ایمان والے پر ذمہ ہے۔ اس موقع پر بھی والدین کو ایک طرح سے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیٹی ہمارے، حالانکہ جاتی کہیں دور نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر بھی جانا ہوگا، تب بھی ایک انسان کی فطرت ہے، ایٹومیٹک ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ایٹومیٹک بیٹی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے جو جا رہی ہے۔ اب اگر ان والدین کے پاس 2 منٹ کے لیے تسلی کے لیے جائے گا تو یہ منع نہیں ہوگا، لیکن جو وازوان لگانے کے لیے جاتے ہیں، وازوان کھانے کے لیے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور اس غلطی میں صرف آپ نہیں، صرف میں نہیں، ہم سب اس میں چلے جاتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے بنا کچھ مجبور کچھ امام کیا کرنا آئے گا، سب پریشانی ہے، جاؤں تو پریشانی ہے، وہ بھی اس طریقے سے پھنسا ہوا ہے، یہ پڑوسی میں پھنسا ہوا ہے، وہ رشتہ داری میں پھنسا ہوا ہے۔ اب اس پھنسے ہوئے الجھن کو نکالنے کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ لڑکی والے نے طے کر لیا مجھے شادی کرنی نہیں ہے۔ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں نے کر لیا، نکاح کی مجلس گھر میں کر لے، مسجد میں کر لے، مدرسے میں کر لے، جہاں ممکن ہو اس کے لیے وہاں نکاح کی مجلس کر لی، تو اس کے بعد 2 بندے آئے لڑکی کو لے کر بیٹھ چلے،
لیکن نکاح کی مجلس کرنے کے لیے بعض ہمارے یہاں مصرف ایسے ہیں، اسراف فضول خرچی کرنے والے ایسے ہیں جو 50,000 کا کرایہ ہال کو صرف نکاح کرنے کے لیے دیتے ہیں، صرف 1 گھنٹے کے لیے ہال کو بک کرتے ہیں، 20 سے 50,000 تک میری معلومات میں صرف نکاح کی مجلس کے لیے۔ وہ 10 بندوں نے وہاں آنا ہوتا ہے، 50,000 25,000 20,000 دینا ہوتا ہے۔ شریعت نے کہا تھا اعلنوا النکاح وجعلوها فی المساجد، تم کو ہال بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے گھر میں آ جاؤ، یہاں نکاح کر لو، ثواب بھی ملے گا، جگہ کی بھی کمی نہیں ہوگی، تمہارے لیے جتنی جگہ کی ضرورت ہے اتنی جگہ تمہارے محلے کی مسجد میں بھی نکل جائے گی، اعلان بھی ہو جائے گا، حال بھی تمہارا ہو جائے گا، لوگ بھی آ جائیں گے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھر اگر تمہارا ایک ہی کمرہ ہوگا، دلہا آئے گا، 1-2 بندوں کو ساتھ میں لائے گا، تمہاری لڑکی کو گھر واپس اپنے گھر لے جائے گا، کچھ تم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دلہا گھر میں آئے اس کو چائے پلاؤ، کھانے کے وقت میں آئے اس کو کھانا کھلا لو، لیکن جو ہم وازوان لگا لیتے ہیں اس میں بھی اسلام میں اصل میں افراط اور تفریط ہو رہی ہے۔ بعض متشدد ایسے دلہے بھی ہیں، وہ جاتے دلہا بن کے جن کو کبھی تقوی کا حیضہ ہوتا ہے، دینداری کا حیضہ ہو جاتا ہے، ان کو بس اتنے متشدد بن جاتے۔ ہمارے یہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ دین میں اتنے کہ دین میں زیادتی کر لیں، اور نہ اتنے کٹر پنتھی بنے گے دین میں کمی کر جائیں گے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر دلہا بن کے یہاں سے کشمیر میں رہے، ٹھیک ہے، وہ راستے میں اس نے چائے بھی پی ہوگی، ہوٹل پر کھانا بھی کھایا ہوگا، لیکن سفر تو سفر ہے۔ اب یہاں سے وہاں جائے گا، لڑکی کا باپ کہے گا لڑکے والوں کو کھانا نہیں کھلانا ہے، لڑکی لے جاؤ، نکلو یہاں سے، راستہ نہ کرو، اور دلہا بولے میں نے لڑکیاں یا کھانا نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ پگلے کتنا دور سفر کر کے تو گیا ہے، کھانا تو بنتا ہی ہے، تجھے وہ نہیں کر رہے کہ تیرے لیے کوئی الگ سے انتظام، مسافر آئے ہو تو کھانا تو بنتا ہی ہے، وہ جو وازوان لگانا اور وہ لگانا وہ منع ہے۔ یہ جو ضرورت کا بندہ کھانا کھا کے گیا ہے اس کے لیے منع نہیں ہے، یا بھلے سے جموں ہی گیا ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چائے پی لے، پانی پی لے، جوس پی لے، جو وہ دے دیں گے اتنا پی لے، لیکن اتنا کٹر پنتھی بھی نہیں بننا ہے کہ پانی بھی نہیں پینا ہے اور اتنے ٹانگیں بھی نہیں پھیلا دینی ہے کہ جب تک وازوان تم لوگ بناؤ گے نہیں تب تک ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ تو یہ ہمارے یہاں زیادتی وہ ہو رہی ہے کہ جس کو اپنی طرف سے دین میں ایڈ کرتے کہ لڑکی کا مسئلہ ہے لہذا لوگوں کو بلانا ہی پڑے گا، یہ دین میں ایڈنگ کر لینا یہ امت محمدیہ کا کام نہیں ہے، یہ تو یہود نصارہ کا کام تھا، کمی اور زیادتی کر لینا۔ کمی اور زیادتی کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر جو دینی اعمال کرتا ہے اس کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر جتنا شریعت نے بتایا ہے، جو شریعت نے بتایا ہے اتنا کرے گا، چاہے وہ تھوڑا سا ہو لیکن وہ اس کے لیے بہت زیادہ بن جائے گا۔ شریعت نے کہا تم 30 دن کے روزے رکھو، 29 دن کے روزے رکھو، چاند دکھائی دیا روزے رکھنے شروع کر دو، چاند نکل گیا تو روزے رکھنے بند کر دو، رمضان کا چاند سے روزے، شوال کے چاند سے افطار۔ اب تمہیں یہ نہیں کرنا ہے 30 دن روزے برابر رکھنے، یہ تو لوگ جھوٹی بولتے ہیں جی چاند نظر آ گیا یا چاند نظر نہیں ہے، یہ تو کل کا چاند تھا، یہ تو آج دکھ رہا ہے۔ اس میں دونوں طرح کی چیزیں، اگر ہم اس کو شریعت بار سے نہیں، مولویوں پر یا ہلال کمیٹی پر اعتماد نہ کریں، صرف اس چیز پر اعتماد کر لیں، سائنس پر اعتماد کریں، اور سائنسی تحقیق کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر 1 دن پہلے چاند دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ چاند کی پیدائش کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، چاند کی پیدائش کے بعد اس کے ظاہر ہونے کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ ایک لمبی چوڑی سائنسی تحقیق سائنس والوں نے بتائی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عرب میں 2.5 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے اور یہاں پہلے ہو جاتا ہے، عرب میں ابھی فجر نہیں ہوئی، ابھی بعد میں فجر ہو جائے گی۔ ایسے ہمارے یہاں عشاء ہوتی ہے، عشاء کے بعد ان کے یہاں مغرب ہوتی ہے، تو وہ جو زمین کا دائرہ چل رہا ہوتا ہے سائنسی اعتبار سے، وہ چلتے چلتے چلتے
جب وہ وقت چاند کا اتنا ہو جاتا ہے کہ اس پر ظاہر ہونا ہوتا ہے. یہاں چونکہ غروب ہو چکا ہے اور ابھی چاند کے ظاہر ہونے کا وہ وقت نہیں آیا ہے، پیدائش اس کی ہو چکی ہے. عرب میں جب وہ چلتے چلتے یہاں پہنچ جاتا ہے، اب چاند کے ظاہر ہونے کا وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے بعد اس کو ظاہر ہونا ہے. وہاں چاند پہلے دکھائی دیا، پھر چونکہ یہاں 24 گھنٹے کے بعد وقت آئے گا تو وہ تو چونکہ اپنے وقت پر ظاہر ہو چکا ہے. اب جب یہاں 20 یا 22 گھنٹے کے بعد ظاہر ہو گیا، ظاہر سی بات ہے چاند تو بڑا بڑا دکھائی دے گا ہی. کہتے ہیں یہ کل کا، ہمارے لیے آج کا ہی ہے. کل تو وہاں تھا عرب میں، وہ 2.5 گھنٹے پہلے ہمارے یہاں غروب ہو چکا تھا، اس لیے ہمیں دکھائی نہیں دیا، ختم مسئلہ. اب کچھ لوگ کہتے جی یہ تو کل کا چاند تھا، مولویوں نے ایک دن اس کا کھا لیا ہے، لہٰذا میں ایک دن کا روزہ اور رکھوں گا، میں اس وقت پر عید نہیں کروں گا، میں کل عید کروں گا. یہ بھی غلط ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ یہ چیز ہم نے دیکھنی، دوسری عمومی شہادت ہم نے دیکھی ہے. خدا خاص اگر کوئی غلط شہادت دے گا، غلط گواہی دے گا، تو دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں، ایک یا دو بندہ گواہی نہیں دیتا ہے، اس میں تو سینکڑوں بندے گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد چاند کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کا اعلان کیا جاتا ہے. لہٰذا عمومی طور پر جب اعلان ہو جائے گا ہم روزے رکھیں گے، عمومی طور پر اعلان ہو جائے گا ہم افطار کریں گے. اپنے طور پر شریعت میں اڈنگ نہیں کرنی ہے. جب بندہ شریعت کے تابع ہو کر روزہ رکھے گا، رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، ان روزے کے رکھنے کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی اور طہارت آ جائے گا، اور تقوی اور طہارت کا پھل یہ نکلے گا اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت اور اللہ کی رضا مل جائے گی. روزہ رکھنے سے ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ملتا ہے، حقیقی طور پر اللہ کی رضا ملتی ہے. اور جب اللہ کی رضا مل جائے گی انسان کی دنیا اور آخرت بن جائے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا